کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنی زیادہ محنت سے صفائیاں کرنے کے باوجود ہمارا گھر جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ صاف اور آرگنائز ہو جائے کیوں نہیں رہتا؟ اس میں ہم سب سے زیادہ جو مسٹیک کرتے ہیں نا وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم ایک ٹائم میں بہت سارے کام جو ہیں وہ سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے کاموں کے اوپر ہم اکٹھا جب دھیان دیتے ہیں تو کوئی ایک کام جو ہے وہ پرفیکٹلی نہیں ہو رہا ہوتا۔ موسٹ آف دا ٹائم ہمیں اس چیز سے بہت زیادہ ڈس ہارٹ بھی ہو جاتا ہے کہ ہم نے اتنی زیادہ صفائیاں کی، اتنی زیادہ محنت کی، اتنی زیادہ ہمیں تھکاوٹ ہوئی، لیکن اسٹل جو ہے نا ہمیں ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارا گھر جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے صاف نہیں ہوا یا ٹھیک طریقے سے آرگنائز نہیں ہوا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ چھوٹی چھوٹی سی بہت سمپل سی ٹپس شیئر کروں گی، 5 منٹس کے کچھ ہیکس شیئر کروں گی، کچھ رولز شیئر کروں گی جن کو اگر آپ فالو کر لیتے ہیں تو آپ کی لائف بھی میری طرح بہت آسان ہو جائے گی۔ یہ ایسی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کریں جو خود میں اپنے گھر میں فالو کرتی ہوں، خود ان چیزوں کو فالو کرنے کے بعد جو ہے نا میرے لائف میں بھی یہ چیزیں بہت حد تک ختم ہو گئی ہیں۔ پہلے آپ سب کی طرح مجھے بھی ایسے لگتا تھا کہ میں نے اتنا زیادہ کام کر لیا لیکن میرا گھر پھر بھی اتنا جو ہے نا آرگنائز نہیں نظر آتا تھا، لیکن بلیو کریں کہ جب سے میں نے یہ چیزیں یہ ہیبٹس فالو کرنا شروع کی ہیں نا تو میرا گھر بھی بہت حد تک آرگنائز رہتا ہے۔ حتیٰ کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے کہ گھر کو آرگنائز رکھنا کتنا مشکل ہے، لیکن کچھ یہ جو چھوٹی سی اور بہت سمپل سی ہیبٹس ہیں ان کو فالو کرنے کے بعد میرے لیے بچوں کے ساتھ بھی اپنے گھر کو آرگنائز رکھنا بہت آسان ہو گیا۔ السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں جی آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بھی یہ لازمی کہوں گی کہ جو ہیبٹس جو 5 منٹس کے کچھ ہیکس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں نا اس ویڈیو کے اندر، ان کو جتنا ہو سکتا ہے آپ نے لازمی فالو کرنا ہے، اور یقین کریں کہ ان کو کچھ حد تک فالو کرنے کے بعد خود بخود آپ کو اپنے گھر میں ایک چینج نظر آئے گا۔ اچھا، سب سے بڑی جو ہم مسٹیک کرتے ہیں نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی لانڈری وغیرہ کرتے ہیں، کپڑے وغیرہ دھونے کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں تھکاوٹ وغیرہ ہو جاتی ہے یا ہم نے ساتھ اور بہت سارے کام کھولے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ ختم کرنا ہوتا ہے، تو اکثر ہم جلدی جلدی میں جو بھی کپڑے ڈرائی ہو جاتے ہیں ان کو گھر میں کسی بھی جگہ پہ پھینک دیتے ہیں۔ کہیں ہم چیئر پہ پھینک دیتے ہیں، کہیں اپنے جو گھر میں صوفے وغیرہ ڈرائنگ روم وغیرہ ہے وہاں پہ پھینک دیں گے، یا کہیں بیڈز پہ چارپائیوں پہ پھینک دیتے ہیں۔ اکثر ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اور بہت کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی ٹپ میں آپ کو یہ لازمی دوں گی کہ جس دن بھی آپ کا لانڈری کا پلان ہو نا اس دن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے گھر کے جو باقی کام ہے وہ آپ اتنے زیادہ نہ کریں۔ آپ جو کوکنگ وغیرہ والا کام ہے وہ ایک دن پہلے جو ہے کوئی ہانڈی وغیرہ یا آٹا وغیرہ جو ہے ایکسٹرا وہ چیزیں کر کے رکھتے ہیں۔ صفائی جو ہے وہ بھی آپ کوشش کریں کہ جس دن آپ نے لانڈری کرنی ہے آپ ایکسٹرا صفائی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ بس ایک نارمل سی صفائی کر دیں تاکہ آپ جو لانڈری والا کام ہے نا وہ آپ کمپلیٹ کر دیں۔ اب دیکھیں، آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب میں لانڈری کرتی ہوں تو اس کے بعد ہمیشہ سے میری ہیبٹ ہوتی ہے کہ کپڑے ادھر ادھر پھینکنے کی بجائے میں کوشش کرتی ہوں کہ سارے کپڑوں کو ایک دفعہ میں فولڈ کر کے ان کی جہاں جہاں پہ میں نے اسپیس سیٹ کی ہوئی ہے نا میں وہاں پہ ان کو رکھ دوں۔ دیکھیں، اگر آپ ان کو ان کی جگہ پہ نہیں بھی رکھتے، الماریوں میں نہیں بھی رکھنا چاہتے تو کوئی گھر میں ایک کارنر ایسا رکھ لیں، جیسے میں موسٹ آف دا ٹائم ایسا کرتی ہوں کہ جو آئرن سٹینڈ ہوتا ہے جس کے اوپر میں نے کپڑوں کو آئرن کرنا ہوتا ہے اسی کے اوپر ایک سائڈ پہ کونے میں جن کپڑوں کو میں نے آئرن کرنا ہوتا ہے نا میں وہاں پہ ایک سائڈ پہ فولڈ کر کے رکھ دیتی ہوں۔ اچھا، فولڈ کرتے وقت آپ نے اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہر جوڑے کا آپ نے پیئر بنا کے رکھنا ہے۔ آپ کا دوپٹہ، شلوار، قمیض جو بھی ہے جس ایک جوڑے کے ہے وہ پورا جوڑا جو ہے آپ نے ایک ہی دوپٹے کے اندر ریپ کر کے رکھنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب بعد میں آپ نے کپڑے ڈھونڈنے ہیں یا آپ نے استری کرنے ہیں تو آپ کا بہت سارا ٹائم بچ جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم آگے پیچھے کپڑے اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، ان کے پیئرس نہیں بناتے، بعد میں جب ہمیں چاہیے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں وہ سارے کپڑے جو ہے کھینچنے پڑتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر بہت زیادہ بے ترتیبی بنتی ہے اور ہمارا گھر جو ہے وہ بہت زیادہ میسی لگتا ہے۔ چلیں، اگر آپ نے خود کپڑے رکھے ہوئے ہیں تو الگ بات ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہوگا، لیکن جب گھر میں آپ نے ایسے ہی دھلے ہوئے کپڑے ادھر ادھر کہیں پھینک دیے ہیں، ارینج کر کے نہیں رکھے ہوئے، اکٹھے پیئرس بنا کے نہیں رکھے ہوئے، تو جس کو بھی گھر میں جو بھی کپڑے چاہیے ہوتے ہیں نا وہ بس وہاں سے کھینچتا ہے، تو پورا جو آپ کا ایک بنڈل ہوتا ہے وہ سارا بکھر جاتا ہے۔ تو ہمارے گھر میں جو سب سے زیادہ کلٹر ہوتا ہے نا وہ ان کپڑوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی ہیبٹ آپ کی یہ لازمی ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ نے لانڈری کرنی ہے اس کے بعد جب بھی آپ کے کپڑے ڈرائی ہو جائیں گے تو ان کو آپ نے لازمی ان کی جگہ پہ رکھ دینا ہے۔ کبھی بھی آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ جلدی میں آپ کپڑے کہیں ادھر ادھر پھینک دیں۔ دیکھیں، اس ٹائم ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کم تھا، آپ نے کپڑے ادھر ادھر پھینک دیے، لیکن لیٹر آن جو ہے نا ان کو سنبھالنے میں آپ کو ڈبل ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی کہ ہارڈلی آپ کے 5 سے 10 منٹ لگیں گے، آپ نے بس وہ 5 سے 10 منٹ یہاں پہ لگانے ہیں اور سارے کپڑوں کو آپ نے ارینج کر دینا ہے۔
اس سے بہت حد تک آپ کا گھر جو ہے نا وہ صاف ستھرا نظر آتا ہے۔ اس کے بعد جو میری دوسری ہیبٹ ہے، میں اس طرح سے کرتی ہوں کہ میں نے ڈیلی بیسس پہ جو ہے نا کوشش میں کرتی ہوں کہ 1-2 جوڑے جو ہے نا وہ میں آئرن کر کے رکھ دوں۔ دیکھیں پہلے میری اس طرح سے ہیبٹ ہوتی تھی کہ ایک ہی دن میں جو ہے نا میں 1 سے 1.5 گھنٹہ لگاتی تھی، اور جتنے کپڑے میں آئرن کر سکتی تھی نا وہ میں ایک ہی دفعہ میں کر کے نا الماری میں لٹکا دیتی تھی۔ لیکن اب جب سے میں نے کلیننگ سٹارٹ کیا ہے تو میرے پاس آف بھی نہیں ہوتا۔ ویسے کبھی کبھی میں سنڈے کو آف لیتی ہوں، لیکن یوزلی جو ہے نا سنڈے کو بھی کیمپس ہوتے ہیں، اس دن بھی میں آف نہیں لے سکتی۔ تو پھر ڈیلی بیسس پہ میرے لیے پورا ٹائم ایک جو ہے نا نکالنا، پورا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو ہے کپڑوں کے لیے نکالنا مشکل ہو گیا۔ اب میں کیا کرتی ہوں کہ دن میں جب بھی مجھے تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے، مجھے 5 منٹ ہی مل گئے ہیں، تو میں ایک آدھا جوڑا جو ہے وہ لازمی آئرن کر کے لگا دیتی ہوں۔ دیکھیں ایک دو جوڑے بھی اگر آپ ڈیلی بیسس پہ آئرن کر کے لگا دیتے ہیں تو 4-5 دن کے اندر آپ کی پوری جو کبرڈ ہوتی ہے نا وہ ارینج ہو جاتی ہے۔ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں کپڑے آئرن کر رہی تھی تو یہ والے کپڑے جو تھے نا میں نے پہلے سے فولڈ کر کے رکھے ہوئے تھے۔ ان کا پورا پیئر دوپٹہ، شرٹ، شلوار جو ہے وہ میں نے اکٹھی ایک ہی جگہ پہ ایک ہی دوپٹے کے اندر ریپ کر کے رکھی ہوئی تھی۔ اب میرے لیے یہاں پہ اتنی زیادہ آسانی ہوگی کہ جب مجھے بیچ میں تھوڑا سا ٹائم ملا، یہاں پہ ابھی جو ہے نا 5-7 منٹ مجھے فری ملے ہوئے تھے، تو میں نے جلدی سے اس جوڑے کو آئرن کر کے لٹکا دیا الماری کے اندر۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو بہتر یہ ہے کہ جس دن آپ لانڈری کرتے ہیں اسی دن یا اس سے نیکسٹ ڈے جو ہے تھوڑا سا ٹائم نکال کے آپ کپڑوں کو کچھ استری کر کے ہینگ کر دیں۔ ان کیس اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تو کوشش کریں کہ ڈیلی بیسس پہ تھوڑے کپڑے جو ہے نا ان کو آپ ہینگ کر دیں۔ اس سے ایک تو آپ کی جو الماریاں ہیں وہ بھی ترتیب میں رہتی ہیں، کیونکہ آپ کے الماریوں کے اندر جو ہے وہ کپڑوں کا اتنا رش نہیں ہوتا، اور آپ کا گھر جو ہے وہ بھی بکھرنے سے کافی حد تک بچ جاتا ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہیبٹ جو میں بہت زیادہ فالو کرتی ہوں، اور آپ نے بھی اس کو فالو کرنا ہے، اکثر میں نے گھروں میں یہ مسئلہ دیکھا ہے کہ لانڈری والے کپڑے جو ہوتے ہیں جو ہم نے دھونے ہیں بعد میں، ان کو ایسے ہم نے واش رومز میں دروازوں کے پیچھے کہیں نہ کہیں جب ہم چینج کرتے ہیں تو ہم وہاں پہ لٹکا دیتے ہیں۔ وہ جتنے زیادہ کپڑے جو ہے نا وہ اس طرح سے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اتنا زیادہ ہی ہمارے گھروں میں میس، اتنا ہی زیادہ ہی ہمارا گھر جو ہے وہ بکھرا ہوا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے کپڑے چینج کیا ہیں، آپ نے سب کو یہ جو ہے نا بار بار بتانا ہے، تاکہ سب کی یہ ہیبٹ بن جائے کہ جب بھی آپ نے کپڑے چینج کیے ہیں تو آپ نے لانڈری والا جو بھی جگہ بنائی ہوئی ہے، کوئی آپ نے باسکٹ بنائی ہوئی ہے یا واشنگ مشین کے اندر کہیں بھی جہاں بھی آپ کے لانڈری والے کپڑے ہوتے ہیں، آپ نے سب کو جو ہے وہ لازمی کہنا ہے کہ جب بھی کپڑے چینج کریں، لانڈری والے جو بھی کپڑے ہوں گے ان کو اس ایریا میں جا کے یا اس جگہ پہ جو بھی آپ نے خاص اسپیس بنائی ہوئی ہے لانڈری کے لیے، وہاں پہ جا کے ان کو رکھ دیں۔ اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں جتنا بھی رش ہوتا ہے کپڑوں کا، ادھر ادھر جو کپڑے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، یقین کریں بہت برے لگتے ہیں۔ آپ کو خود بھی فیل ہوتا ہوگا کہ جو ادھر ادھر تھوڑے بہت کپڑے لٹک رہے ہوتے ہیں، کہیں دوپٹہ لٹک رہا ہے، کہیں پہ شلوار لٹک رہی ہے، کہیں پہ ٹراؤزر لٹک رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی گھر جو ہے نا بہت زیادہ بکھرا ہوا لگتا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ڈیلی بیسس پہ جو بھی آپ کے لانڈری کے کپڑے ہیں نا، آپ نے ان کو ان کی جو جگہ آپ نے بنائی ہوئی باسکٹ ہے یا واشنگ مشین ہے یا کچھ بھی ہے، آپ نے اس میں ڈال دینا۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی کہ ہفتے میں 1-2 دفعہ جو ہے نا آپ نے لانڈری لازمی کر لینی ہے۔ اگر آپ کے کپڑے تھوڑے ہیں تو چلیں ایک دفعہ بھی بہت ہے، لیکن اگر آپ کے کپڑے زیادہ ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ویک میں آپ 2 سے 3 دن ایسے رکھ لیں جس کے اندر آپ لانڈری کر لیا کریں۔ بہت زیادہ کپڑے جو ہے وہ آپ اکٹھے نہ کیا کریں، اس سے ایک تو گھر بھی بہت زیادہ گندا لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب ظاہر سی بات آپ نے ایک باسکٹ بنائی ہوئی ہے لانڈری وغیرہ کے کپڑے رکھنے کے لیے، تو بہت زیادہ کپڑے ہو گئے، وہ بھی فل ہو گئی ہے، تو کپڑے ادھر ادھر لٹک رہے ہیں، اس کی وجہ سے گھر بھی بہت زیادہ گندا لگتا ہے۔ اور جب آپ ایک ہی دفعہ میں بہت زیادہ کپڑے اکٹھے دھوتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر آپ کو تھکاوٹ کا احساس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جو ہے ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ جو ہے کپڑوں کو لازمی واش کر دیا کریں۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں کچن کی طرف۔ تو کچن جو ہے وہ ہمارے گھر کا ایک سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے، یعنی کہ یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ ہم صبح انٹر ہوتے ہیں اور ہمیں کب بیچ میں رات ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر بھی ہمیں اکثر ایسا لگتا ہے کچن بکھرا ہوا ہے، کچن گندا ہے، یہ وہ۔ تو کچن کے اندر بھی آپ کی کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی سی ہیبٹس ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کا کچن جو ہے وہ بھی آرگنائز رہے۔ میں اب کیا کرتی ہوں کہ جو فریج ہوتا ہے اس کو میں 1-2-3 دن کے گیپ سے جو ہے لازمی صاف کر دیتی ہوں، بہت زیادہ ڈیپلی نہیں کرتی، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ہانڈی بنا رہے ہیں اور ساتھ ہم نے انہی ہاتھوں کے ساتھ فریج کو کھول دیا ہے، تو فریج کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ داغ سے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 2-3 دن کے گیپ سے جو ہے نا فریج کے اوپر کوئی بھی ایک کلینزر وغیرہ یوز کر لیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی کلینزر نہیں ہے تو بہت سمپل ہے کہ ایک بالکل لائٹ سا کپڑا، سافٹ سا جو ہے اس کو ہلکا سا گیلا کر لیں، یا اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ یہ جو لیکوڈ ہوتا ہے برتن وغیرہ دھونے والا وہ لگا لیں۔ وہ لگانے کے بعد اس کے اوپر جو ہے آپ ایک دفعہ ڈرائی کپڑا لگا لیں تو آپ کا فریج بہت اچھا صاف ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کام کے لیے کوئی آپ نے الگ سے ٹائم نہیں نکالنا۔ اب آپ کہیں کہ ہمارے پاس روز روز تو ٹائم نہیں فریج صاف کرنے کے لیے، میں اکثر کیا کرتی ہوں
کہ جب میں ہانڈی وغیرہ بنا رہی ہوتی ہوں تو بیچ میں جو مجھے فری ٹائم ملتا ہے نا، اکثر میں اس میں کیا کرتی ہوں کہ فریج کو ساتھ ہی میں صاف کر دیتی ہوں، تو ایک ہی ٹائم پہ بہت سارا کام جو ہے یہ بھی میرا نکل جاتا ہے اور ساتھ ہی میرا جو فریج ہوتا ہے وہ بھی صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوشش آپ نے لازمی کرنی ہے، اس سے آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہم مہینوں کے بعد ایک ڈیپ کلینزنگ کرتے ہیں نا فریج کی، اس سے آپ بہت حد تک بچ جاتے ہیں۔ سم ٹائمز اگر آپ کو ڈیپ کلیننگ کرنی بھی پڑے تو آپ کو بہت زیادہ نہیں کرنی پڑتی، بہت کم ٹائم میں جو ہے نا آپ کا میکسیمم کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور آپ کا فریج بھی صاف ستھرا لگتا ہے۔ جب آپ کا فریج کچن میں ہے وہ صاف ستھرا بھی لگ رہا ہے تو اس کی وجہ سے جو پھر آپ کا کچن ہے نا وہ بھی صاف ستھرا لگتا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں کہ جب ہم ہانڈی وغیرہ یا روٹی وغیرہ بنا رہے ہیں تو یہ جو پیچھے ہماری ٹائلز ہوتی ہیں نا، چولہے کے پیچھے جو ٹائلز ہوتی ہیں وہ اکثر گندی ہو جاتی ہیں، ہانڈی بنا رہے ہیں تو آئل وغیرہ کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں، ہم اس چیز کو وہاں پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، پھر کافی دن جو ہے وہ ہمارا سارا جو آئل، جو چھینٹے، جو داغ ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے رہتے ہیں اور داغ بہت زیادہ پکے ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمیں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ڈیپ کلیننگ جو ہے کرنی پڑتی ہے، اس کو واش کرنا پڑتا ہے، پھر جب ہم ظاہر ہے کاؤنٹر واش کریں تو پھر ہمیں کچن بھی واش کرنا پڑتا ہے، تو اس طرح سے ہمارا جو کام ہے بہت زیادہ پھیل جاتا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب بھی آپ ہانڈی بناتے ہیں تو آپ پیچھے ٹائلز کو لازمی ایک دفعہ دیکھ لیا کریں کہ ان کے اوپر کوئی چھینٹے وغیرہ تو نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی اب آپ نے کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں لگانا، الگ سے کوئی جو ہے آپ کی انرجی بھی نہیں لگنی، سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے، جو برتن دھونے والا اسپنج ہوتا ہے وہ بس ہلکا سا آپ لگا دیں، اس کے اوپر پھر ایک ڈرائی کپڑا لگا دیں تو آپ کا کچن، آپ کی ٹائلز جو ہیں وہ بہت حد تک صاف ستھری، اسی وقت صاف ستھری اور چمکدار سی ہو جاتی ہیں۔ پھر سے کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں جب کچن آپ کا صاف ہے، ٹائلز آپ کی بالکل چمک دمک رہی ہیں تو اس کی وجہ سے پھر آپ کا کچن جو ہے نا وہ بہت اچھا اور بہت آرگنائز اور صاف ستھرا لگتا ہے۔ تو جب آپ ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو فالو کریں گے نا، آپ کا گھر اور آپ کا کچن ہر ٹائم آپ کو آرگنائز اور صاف ستھرا نظر آئے گا۔ یقین کریں کہ جب سے میں نے یہ چھوٹی چھوٹی سی اور بہت سمپل سی ہیبٹس فالو کرنا شروع کی ہے نا، میرے گھر میں بالکل کوئی جو ہے وہ میس نظر نہیں آتا اور ہر ٹائم میرا گھر جو ہے نا وہ صاف ستھرا اور آرگنائز نظر آتا ہے۔ تو آپ نے جو ہے ان ٹپس کو جتنا ہو سکتا ہے لازمی فالو کرنا ہے اور کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک لازمی دینا ہے کہ آپ اپنے گھر کو آرگنائز رکھنے کے لیے کیا کیا ٹپس یوز کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کے ولاگ کو اینڈ کرتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں، ٹل دین اللہ حافظ۔